لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے نماز کی اہمیت، اور زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا. اس کی فضیلت کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اس جمعے میں زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل ذکر کیے جائیں گے. زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے: تملیک المال بغیر عوض لفقیر مسلم لغیر ہاشمی و مولا مع النیہ. زکوٰۃ کسی کو مالک بنانا ہے مال کا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو مالک نہیں بن سکتے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جیسے مسجد، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جیسے کنواں بنانا، اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی. جیسے ہسپتال بنانا، اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی. جیسے مدارس کی تعمیر کرنا، اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ وہاں دی جائے گی جہاں آدمی مالک بن سکتا ہو. اسی وجہ سے میت کے کفن دفن کے اندر بھی زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، چونکہ میت مالک نہیں بن سکتے. پھر زکوٰۃ دینی ہے فقیر مسلم کو. فقیر مسلم کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلمان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہودی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عیسائی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مجوسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہندو کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، قادیانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے وہ لوگ جو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ نہیں کرتے. مثال کے طور پر رفاہی ادارہ ہے، ان لوگوں کو افطار کرا رہا ہے، تو افطار کرنے میں غریب لوگ تو ہوتے نہیں ہیں. افطار کرنے میں راہگیر جو ماشاءاللہ خوشحال ہیں، وہ بھی افطار میں شریک ہو رہے ہیں یا سحری میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. پھر زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کسی کو یتیم سمجھ کر، بیوہ سمجھ کر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کو ورثے میں اتنا مال ملا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بیوہ خاتون بعض دفعہ وہ اتنی خوشحال ہوتی ہیں کہ کئی کی کفایت کر سکتی ہیں، لیکن لوگ اپنے رشتہ دار سمجھ کر ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ بیوہ ہونا یا یتیم ہونا یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، مستحق ہونا زکوٰۃ کا مصرف ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ نیت کر کے
نکالی جائے گی۔ اب چاہے حساب کرتے وقت جب آپ نے مال علیحدہ کیا اس وقت نیت کر لیں، چاہے آپ جس وقت ادا کرنے جا رہے ہیں اس وقت نیت کر لیں۔ ہاں، فقیر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں تو اس سے تحقیق حال کر لے، اس کی پردہ پوشی بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے پوچھ لیں کہ میاں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تم مستحق ہو یا نہیں ہو، تاکہ اپنی تسلی ہو جائے، اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ پھینکنے کا حکم نہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے، سونا چاندی جس شکل کے اندر بھی ہو، حتیٰ کہ سونا چاندی کے زیورات، سونا چاندی کے برتن اور سونا چاندی کے ڈیکوریشن پیس، یہ سارے کے سارے اموال زکوٰۃ ہیں، چاہے آپ ان کو استعمال کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ زیور ہماری بیوی کا ہے، وہ استعمال کرتی ہیں تو لہذا استعمال کے مال پہ زکوٰۃ نہیں، استعمال کے کپڑے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی سائیکل پہ زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کے وہ چیزیں جو انسان کی سونا چاندی سے نہیں بنی ہوئی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران دیکھا ایک خاتون کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا حق جو ہے تم نے ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو استعمال کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ سونے کے کنگن انگارے کے بن جائیں؟ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ استعمال کے سونے چاندی کے اوپر بھی ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت، اب مال تجارت چاہے وہ ردی پیپر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھوسا کیوں نہ ہو، جو بھی مال آپ نے تجارت کی غرض سے لیا ہے وہ اموال زکوٰۃ میں ہوں گے۔ اسی کی طرح روپیہ پیسہ، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریال کی شکل میں ہو، چاہے پاؤنڈ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے شیئرز کون سے شیئرز جائز ہیں، کون سے شیئر جائز نہیں، یہ تو آپ دارالفتہ سے معلوم کر لیجئے۔ لیکن وہ شیئرز جو آپ نے خریدے ہیں یہ بھی اموال زکوٰۃ میں۔ اب چاہے وہ شیئرز آپ نے ڈیویڈنڈ کی غرض سے خریدے ہوں، چاہے وہ آپ نے کیپٹل گین کی نیت سے خریدے ہوں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سالانہ منافع آپ کو حاصل ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ ان شیئرز کے ریٹ جب بڑھ جائیں تو اس کے بعد اس کو جو ہے میں بیچ دوں گا، دونوں صورتوں کے اندر یہ اموال تجارت ہیں۔ اب ان میں زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی؟ تو ان میں زکوٰۃ نکالی جائے گی 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اور نصاب کیا ہے؟ تو نصاب کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ سونے کے اندر 7.5 تولہ سونا، چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی، اور مال تجارت کے اندر چاندی کے نصاب کے قدر پیسے، تو ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے رمضان کے اندر۔ بے شک آپ فضیلت کی بنیاد پر رمضان میں نکالتے ہیں، کیونکہ 1 کے 70 ملتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر ایک کے زکوٰۃ کا منت الگ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج کی تاریخ کے اندر میں صاحب نصاب بنا، اگلے مہینے یہ بھائی صاحب نصاب بنے، اس سے اگلے مہینے یہ بھائی صاحب نصاب بنے، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ صاحب نصاب بن گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرا مہینہ یہ والا مہینہ ہوگا، یہ بھائی کا اگلا مہینہ ہوگا، اور اس بھائی کا اگلا مہینہ، اس سے اگلا مہینہ ہوگا۔
تو ہر ایک کا سال الگ ہو سکتا ہے، مہینہ الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی ایک وقت کے اندر صاحب نصاب نہیں بنتا۔ اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں عقل نہیں چلتی، زکوٰۃ کے معاملے میں شریعت چلتی ہے۔ اب یہ مسئلہ کیوں کہا میں نے؟ یہ اس لیے کہا کہ پلاٹینیم آپ کے پاس اگر استعمال کے لیے، حالانکہ اس کی قیمت سونے سے زیادہ ہے، آپ کہیں کہ بھائی یہ میرے پاس اتنی ساری مقدار کے اندر ہے تو میں اس کو خرچ کرتا ہوں اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ نے اس کو تجارت کی غرض سے لیا ہے، ہیرے جواہرات تجارت کی غرض سے لیے ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر ہیرے جواہرات اور پلاٹینیم آپ کے پاس استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی میں تو بھوسے کا کاروبار کرتا ہوں یا ردی پیپر کا کاروبار کرتا ہوں، وہ تو ردی ہے، یہ جو ہیرے جواہرات ہیں اس میں آپ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں، تو بھائی ہم نہیں کہتے، شریعت کہتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر آدمی زکوٰۃ نکالتے ہوئے گھر کے سامان میں سے جو زائد چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے استعمال کے لیے، ایک گاڑی ایسی کھڑی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے آپ کے پاس زائد گھر ہیں، تو زائد گھر کے اندر دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ گھر خریدتے وقت اس میں رہنے کی نیت کی تھی، یا اس کو کرائے پہ دینے کی نیت کی تھی، یا آپ نے اس لیے خریدا تھا کہ 2-4 ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں گھر خرید لوں گا اور اس کے بعد پیسے جب جمع ہو جائیں گے تو میں ایک اپنا ذاتی اچھا گھر خریدوں گا۔ تو تینوں کی تفصیل الگ الگ ہے۔ اگر آپ نے گھر اس نیت سے خریدا ہے یا پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو ایسی صورت میں اس کی کرنٹ ویلیو، آپ نے 1,00,000 روپے خریدا تھا، آج وہ 10 لاکھ روپے کا، تو 10 لاکھ روپے کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر آپ نے گھر اس لیے خریدا تھا کہ میں اس کو کرائے پہ دوں گا، تو ایسی صورت کے اندر اگر کرایہ آپ کے پاس سیف ہو رہا ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہوگی کرائے کے نفع پہ، کرایہ جو حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کرایہ آپ کے گھر کے استعمال میں خرچ جاتا ہے تو نہ گھر پہ کچھ ہے نہ کرائے پہ کچھ۔ اگر آپ نے زمین یا فلیٹ اس لیے خریدا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سستے فلیٹ خرید کے 10-15 فلیٹ ہو جائیں گے تو میں سب کو بیچ کے اپنا ذاتی گھر بنا لوں گا، تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ نے نیت بیچنے کی ہے لیکن آگے آپ کی نیت اپنا گھر بنانے کی ہے، تو لہذا ان فلیٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو۔ اسی طریقے سے قرضہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرضہ ہوتا ہے جو انسان اپنی نجی ضروریات کے لیے لیتا ہے، اور ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو انسان تجارتی ضرورت کے لیے لیتا ہے۔ وہ قرضہ جو انسان نجی ضروریات کے لیے لیتا ہے وہ قرضہ تو منہا ہوگا، مائنس ہوگا، نکال دیا جائے گا، اس کے بعد پیسہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وہ قرضہ جو آپ نے تجارتی غرض سے لیا ہے، مثال کے طور پر آپ کی ایک فیکٹری تھی، آپ دوسری فیکٹری ڈال رہے ہیں، تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ آپ نے اس پیسے سے خام مال خریدا ہے یا اس پیسے سے آپ نے مشینری خریدی ہے، اس پیسے سے آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں، اس پیسے سے آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ فیکٹری خریدی ہے، تو وہ پیسہ مائنس نہیں ہوگا۔ لیکن جس قرضے سے آپ نے خام مال خریدا ہے، مثلا یان خریدیا ہے، یا آپ کی جس چیز سے پروڈکشن ہوتی ہے وہ پروڈکشن کا مال خریدا ہے، تو اس قرضے کو مائنس کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فیکٹری کے اندر جو آپ کی گاڑیاں ہیں استعمال کے لیے، فیکٹری میں جو آپ کی بلڈنگ ہے،
جو مشینری ہے یہ ساری کی ساری یہ منہا ہو جائے گی، یعنی وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو آپ کا خام مال بن رہا ہے اس خام مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بغیر حساب کے نکالتے ہیں۔ بغیر حساب کے مطلب یہ کہ اندازے سے نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میاں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ یاد رکھیے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے تو زکوٰۃ کا مال اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ پاک بقیہ مال کو بھی حلال کر دیتے ہیں اور محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو لہذا زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ پورا حساب کر کے اور آپ ایک رقم الگ کر دیجئے، پھر بھلے پورے سال کے اندر دوسری تاریخ آنے سے پہلے پہلے آپ اس کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب کر لیجئے اور حساب کر کے آپ نکال لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ وہ کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں کہ 5 پارٹنر ہیں اور 5 پارٹنر کے مختلف اپنے فنڈز ہیں۔ ایک پارٹنر جو ہے زکوٰۃ نکال دیتا ہے کہ تم سب کی طرف سے ہوگی۔ یاد رکھیے ہر ایک کے اوپر اپنا علیحدہ فرض ہے۔ ایک پارٹنر ہے، اس پارٹنر کا فرض زکوٰۃ ہے، تو دوسرے پارٹنر کے اوپر بھی فرض زکوٰۃ ہے، تیسرے پارٹنر کے بھی فرض زکوٰۃ ہے، چوتھے پارٹنر بھی، تو تینوں چاروں ساتھی اپنے اپنے نصاب میں سے پیسے کا حساب کریں، حساب کر کے بھلے ایک پارٹنر کو ذمہ دار بنا دیں کہ بھائی تم جو ہے ہم لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ حساب کیا جائے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ فیکٹری چل رہی ہے، 3 پارٹنر سلیپنگ پارٹنر ہیں اور ایک پارٹنر ورکنگ پارٹنر ہے، اس نے لم سم زکوٰۃ نکال دی کہ تمہاری طرف سے بھی ہوگی، تمہاری طرف سے بھی ہوگی، تمہاری طرف سے بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنے ڈرائیور کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ماسی کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ جمعدار کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ عیسائی کوئی نن ہوتی ہے جو ان کے والدین کی خدمت کے رکھی گئے اس کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی کا ڈرائیور ہونا، کسی کا ماسی ہونا، کسی کا جو ہے نرس ہونا، یہ سبب نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ضروری ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں اور یہاں پر چونکہ ان کے گاؤں کے اندر سردی آ جاتی ہے تو گرمی گزارنے کے لیے وہ شہر میں آ جاتے ہیں اور کہیں پر چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اس وقت بھی پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، گاؤں میں بھی پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو اپنا ڈرائیور سمجھ کے، ہم ان کو اپنا چوکیدار سمجھ کے، ہم اس کو اپنا خانسامہ سمجھ کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ یہ میں نے مختصر باتیں عرض کر دی ہیں، اس کی تفصیلات باقاعدہ دارالفتہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر علماء اکرام نے اچھی اچھی کتابیں لکھ دی ہیں، ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں مزید تفصیلات بتا نہیں رہا ہوں، بنیادی باتیں عرض کر دی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ کی ترتیب بنائیے اور زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب